السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ دوست بزرگو، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اور میں شروع مہینے سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس مہینے کا تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کی وفات سے ہے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا انسانیت کے حالات کیا تھے، پھر دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تک آپ کی حیات طیبہ کیسی رہی۔ تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی حیات طیبہ کے 13 سال گزارے، اور چوتھا مرحلہ آپ کی حیات طیبہ کا آخری وہ 10 سال ہیں جو آپ نے مدینہ منورہ کے اندر گزارے ہیں اپنی وفات تک، جس کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ مکرمہ میں دشمنان اسلام کی طرف سے زندگی اتنی تنگ کر دی گئی اور زمین باوجود وسعت کے اتنی سکڑ گئی کہ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا وہاں رہنا دشوار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور یہ ایمان کی اور اس کی تکمیل کی آخری کڑی تھی۔ صحابہ اکرام اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط بنانے کی جو کوشش مکہ مکرمہ کی زندگی میں کر رہے تھے، اس میں آخری مرحلہ یہ تھا کہ جس نے اللہ کے نام پر اپنا وطن چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا گیا، اس کا ایمان مکمل ہے۔ بڑے سخت اور سنگین حالات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ مشرکین مکہ نے بڑے بھاری انعام رکھے تھے کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لے آئے اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ ہر ایک اس دوڑ اور کوشش میں لگا ہوا تھا۔ آپ بہت خاموشی کے ساتھ راتوں رات اپنے دولت گدے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، ان کو اللہ کا حکم سنایا اور ان کو ساتھ لیا، اور وہاں سے روانہ ہو کر 3 دن آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ ہجرت کے موقع پر عجیب حالات پیش آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ امانتیں کچھ لوگوں کی رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کا حکم ہجرت کا آ گیا، وہ امانتیں ان تک پہنچانی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات پر مامور کیا کہ آج آپ یہاں میرے گھر پر رہیں اور میرے بستر پر آرام کریں، اور کل کو یہ امانتیں جن کی ہیں ان تک پہنچا کر اور پھر مدینہ منورہ آ جائیں۔ صحابہ کرام کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر
اتنا یقین تھا اور ان کو اتنا اطمینان تھا کہ آج ہم کو اس کا ذرہ بھی نصیب نہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کے دولت گدھے کو چاروں طرف سے دشمنان اسلام نے گھیر رکھا ہے، اور ایک ساتھ چراغ نبوت کو بجھانے کے ارادے سے سب آپ کے گھر پر موجود ہیں۔ ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر سلایا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کے نبی گھر پر ہی موجود ہیں، اور یہ کہا کہ اگلے دن امانتیں لوٹا کر اور تم مدینہ آ جانا۔ چنانچہ حضرت علی نے ایسا ہی کیا، لیکن بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے تھے اور آپ کو اپنے بستر پر سلا گئے تھے، اور دشمنان اسلام چاروں طرف سے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، وہ رات آپ کی کیسی گزری؟ ہم تو یہ سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا ہے، فرمایا پوری زندگی میں جتنی سکون اور میٹھی نیند اس رات میں آئی ہے، کسی رات میں زندگی میں نہیں آئی۔ حالات کیسے ہیں؟ چاروں طرف سے دشمن ہیں، ایک ساتھ حملے کے ارادے سے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی کے بستر پر جو سوئے گا اس کے بارے میں دشمنان یہی یقین کریں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس رات کو اطمینان اور سکون کے ساتھ سو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ کل کو امانتیں لوٹانی ہیں اور لوٹا کر مدینے آنا ہے، تو مجھے یقین تھا کہ میرا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کہہ کر گئے ہیں کہ امانتیں کل لوٹائی جائیں گی اور پھر اس کے بعد مدینے تم آؤ گے۔ یہ یقین تھا صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی باتوں میں۔ 3 دن آپ نے بہرحال قیام فرمایا غار ثور میں، پھر آپ وہاں سے دھیرے دھیرے ایسے سنگین راستوں سے جو بڑے دشوار گزار تھے، کچھ راستے ایسے تھے جو آسانی کے تھے لیکن ان کو آپ نے اختیار نہیں کیا، ہجرت میں ایسے راستوں کو اختیار کیا جو بڑے دشوار کن راستے تھے، اور وہ اس لیے کیا کہ ادھر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ہیں اگر ان کو اسلام کی دعوت دی جائے تو وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے راستے میں 2 بڑے بڑے ڈاکو تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مہانان، ہمیں مہانان کہا جاتا ہے۔ مہانان اچھا لفظ نہیں ہے، اس کے معنی توہین سے آتے ہیں، اچھے قسم کے لوگ نہ ہوں ایسے لوگوں کو مہانان کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تم مہانان نہیں ہو بلکہ اب تم مکرمان ہو، یعنی تم قابل اکرام ہو اس لیے کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ آپ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے مدینہ منورہ سے پہلے ایک بستی میں قیام فرمایا جس کو قبا کہتے ہیں، اور وہاں آپ نے چند دن قیام فرما کر تقریباً 1 ہفتہ وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ خود آپ اس کی بنیاد میں شریک رہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد شمار کی جاتی ہے، مسجد نبوی سے بھی پہلے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ایک وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں آپ قباء تشریف لے گئے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ سنیچر کے دن عموماً قباء تشریف لے جاتے تھے، جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور وہاں پر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان سے پوچھا کہ تمہاری تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، کیا عمل ہے تمہارا پاکی کے بارے میں؟ انہوں نے فرمایا ہم ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں استنجے کے بعد، اور اس کے بعد اپنی طہارت اور پاکی کی تکمیل کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری اس طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن کریم میں کی ہے۔ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کا سخت انتظار تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگ، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بچے روزانہ مدینہ منورہ سے باہر آ کر آپ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے، ہر ایک کی یہ امید تھی اور ہر ایک کا یہ تصور تھا اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ میرے گھر پر قیام فرمائیں، لیکن آپ نے فرمایا میری اونٹنی معمور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جہاں حکم ہوگا وہاں ٹھہرے گی اور میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ آپ کی اونٹنی محلوں سے گزرتی ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر رکی۔ پھر اس کو لوگوں نے اٹھا دیا یہ سوچ کر کہ ہمارے گھر کے قریب آ جائے، لیکن وہ اٹھی اور واپس پھر وہیں بیٹھ گئی۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ نے مدینہ منورہ جانے کے بعد سب سے پہلے مسجد کے قیام کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے ایک زمین تھی، کھجوروں کا ایک باغ تھا، جو 2 یتیم بچوں کا تھا جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ ان کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ یہ اگر باغ تم دے دو تو یہاں مسجد بنا دی جائے۔ انہوں نے بغیر پیسوں میں دینا بھی چاہی تو آپ نے منع فرما دیا اور کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں۔ چنانچہ ان بچوں کو اس کی قیمت ادا کی گئی، اور اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی۔ آپ خود اس کی تعمیر میں شریک رہے۔ کیا تعمیر تھی؟ کھجور کے درختوں کے تنوں کے ستون بنائے گئے، اور اسی کے پتوں کی دیواریں بنائی گئی، اور اسی کی پتوں سے ڈھکان کیا گیا۔ مسجد ایسی تھی کہ اگر دھوپ نکلتی تھی تو دھوپ بھی چھن کر آتی تھی، بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی بھی مسجد میں آتا تھا، ہوائیں چلتی تھی تو ہوائیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی۔ نہ سردی کی کوئی روک تھی، نہ گرمی کی کوئی روک تھی، نہ بارش کی کوئی روک تھی، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں جانمازیں بھی نہیں تھیں بچھانے کے لیے۔ آپ فضائل کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شب قدر کی جو علامات بتائی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین تو نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ اس کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو رمضان المبارک میں۔ آپ نے فرمایا میں نے شب قدر کی بعد والی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات میں بارش ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر کر ہماری طرف رخ کر کر بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی کے اوپر گیلی مٹی کا نشان تھا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ مقتدی تو مقتدی امام کے لیے بھی جانماز نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی نے اس منظر کو دیکھ کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں باریک باریک کنکریاں لا کر بچھا دوں، آپ نے اجازت دی۔ سن 9 ہجری، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ہجرت کرنے کے 9 سال کے بعد تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔
بلکہ جو چاند نکلتا تھا رات کو اسی کی روشنی چھن کر مسجد میں آتی تھی اور اسی سے سارا کام چلتا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے سن 9 ہجری میں مسجد نبوی میں چراغ جلایا۔ آپ نے ان کو دعا دی اور فرمایا تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو روشن کرے۔ قبر میں اندھیرا ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس عمل کی بدولت تمہاری قبر کو روشن کرے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی جگہ کو خرید کر اور مسجد کی تعمیر کی اجازت دی تھی۔ آپ نے ان کو بھی دعا دی تھی، ابو بکر اس زمین کی خریداری میں تم نے اپنا مال خرچ کیا ہے، جب تک اس سرزمین پر نماز کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، ابو بکر اگر تم دنیا میں بھی نہیں رہے تو تمہارے اس عمل کی برکت سے تمہاری قبر پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد کچی تھی لیکن وہاں کے نمازی پکے تھے۔ آج ہماری مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں۔ اور وہ مسجد جو گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی اور کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، مسجد نبوی 24 گھنٹے اعمال سے آباد رہتی تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی ہیں، فتاوی شیخ الاسلام کے نام سے، اس کی پہلی جلد کے اندر باب آداب المساجد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں 24 گھنٹے 20 اعمال ہوتے تھے، صرف نماز نہیں ہوتی تھی، نماز کے وقت میں نماز ہوتی تھی، وہاں قرآن سیکھنے کے حلقے لگتے تھے، کسی کو قرآن سیکھنا ہو تو وہ قرآن آ کر سیکھتے تھے مسجد نبوی، کسی کو اگر حلال و حرام کا مسئلہ معلوم کرنا ہو تو وہ زمانے کا دارالافتاء تھی، لوگ اپنے حلال و حرام کے مسائل معلوم کرنے اس مسجد میں آتے تھے۔ اللہ نہ کرے 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان میں یا کسی کے درمیان میں وہاں کے باشندوں کے اگر کوئی نا اختلافی پیدا ہو جاتی تھی اور آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا تو وہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، یعنی وہ اس زمانے کا سپریم کورٹ تھی، وہاں فیصلے ان کے ہوتے تھے۔ آنے والے وفود کو اور مہمانوں کو مسجد ہی میں ٹھہرایا جاتا تھا، یعنی گویا سمجھیے کہ وہ ایک طرف اس کا کونا مہمان خانہ بھی تھا۔ آج تک ریاض الجنہ کے اندر جو حجاج جاتے ہیں اور جو ستون ہیں، ان ستونوں میں سے ایک ستون پر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود، یعنی یہ وہ مقام ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں لوگ مسجد میں آتے تھے تو ان وفود کو وہاں اس ستون کے قریب یا اس مقام پر ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس طرح تقریباً 20 اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں صبح اور شام، رات اور دن ہوا کرتے تھے۔ جو بھی مسجد نبوی میں آتا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں ہونے والے اعمال سے متاثر ہوتا تھا۔ بڑے بڑے سخت دل مسجد نبوی میں لائے گئے اور ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا گیا، جنہوں نے برجستہ یہ کہہ دیا تھا کہ آپ دنیا میں جو چاہیں کر لیں لیکن ہم اسلام کے قریب نہیں آ سکتے۔ لیکن 3 دن جب انہوں نے مسجد کے ماحول کو دیکھا تو 4تھے دن اللہ کے نبی نے خود ان سے یہ کہا کہ جاؤ اب تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ۔ تو وہ خود یہ کہنے لگے آپ نے ہمیں آزاد نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے ہمیں تو زندگی بھر کے لیے غلام بنا لیا ہے۔ سمامہ اپنی قوم کے بڑے سردار تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں پہلے دن آ کر یہ کہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت نعوذ باللہ آپ کے چہرے سے ہے اور مجھے سب سے زیادہ نفرت دین اسلام سے ہے۔ آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا، صحابہ سے یہ کہا کہ ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ 3 دن وہ وہاں رہے۔ 3 دن بعد جب آپ نے ان کو آزاد کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے آزاد نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے زندگی بھر کے لیے مجھے غلام بنا لیا ہے۔ گئے، غسل کر کے آئے، کپڑے پہن کر آئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ کو فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں اور اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کلمہ پڑھ کر یہ کہا کہ آج سے 3 دن پہلے
مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، آج مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ مجھے 3 دن پہلے سب سے زیادہ نفرت دین اسلام سے تھی، آج مجھے پوری دنیا کے مذاہب میں سب سے زیادہ محبت دین اسلام سے ہے۔ یہ مسجد کے اعمال کی برکت تھی۔ آج ہماری مسجدیں افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ تالے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ مسجد کے اندر کوئی نہیں ہوتا۔ خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر مسجد کھلی رہی تو مسجد کا قیمتی سامان چوری ہو جائے گا۔ مسجد نبوی میں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہاں تو 24 گھنٹے لوگوں کا مسجد میں آنا اور جانا اور رات دن اس طرح لگا رہتا تھا کہ ہر وقت جو جیسے ہاسپٹل ہوتا ہے وہ ایک جسمانی مرض کا علاج کی جگہ ہوتی ہے۔ آپ کسی وقت میں بھی چلے جاؤ، ایمرجنسی وارڈ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ کسی کے چوٹ لگ جائے، کسی کے سر میں درد ہو جائے، کسی کے دل کو تکلیف ہو جائے، کسی کے اور کوئی تکلیف ہو جائے، فوری طور پر اس کو جس ٹریٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے جسمانی اعتبار سے، ہاسپٹل کے اندر وہ چیز مہیا ہو جاتی ہے۔ روحانی اعتبار سے مسجدیں روحانی ہاسپٹل تھیں کہ جس کو جس وقت جس کام کی ضرورت پیش آتی تھی، جس چیز کی پیش آتی تھی، وہ اپنی ضرورت لے کے مسجد میں آتا تھا اور اللہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیا کرتا۔ مسجد نبوی سے رفاع عام کے کام بھی ہوتے تھے، لوگوں کی امداد کے کام بھی ہوتے تھے، غریبوں کی مدد بھی کی جاتی تھی وہاں سے۔ کیا میں عرض کروں، اللہ کے نبی کی 10 سالہ زندگی کو بیان کرنے بیٹھا تھا، میں آپ سے کیا عرض کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے، حالانکہ خطبے کے موقع پر نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے، بلکہ فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام خطبے کے لیے نکل جائے اپنے کمرے سے تو نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی کسی سے بات چیت ہے۔ الغرض آپ نے اس آدمی کو دیکھا، آپ تو ڈاکٹر تھے روحانی اعتبار سے ہر مسئلے کے، آپ کو تو کام ہی کچھ اور کرنا تھا۔ جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں، یہ تو بہت معمولی کمزور آدمی لگ رہا ہے مالی اعتبار سے، اس کے پاس تو جمعے کے دن اتنا لباس بھی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک سے لباس پہن کر آ جاتا۔ آپ نے اس کو خطبے کے اندر ہی کہا، اے فلاں، تم نے مسجد میں داخل ہو کر نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو جیسے ابھی میں اس وقت میں کسی سے کہوں، کسی کو مخاطب کر کے کہ ارے بھائی بتا کھڑا ہو ذرا، کوئی بات کہنی ہے آپ سے، تو سارا لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں گے، بھئی یہ کون آدمی ہے، یہ کس سے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے خطبے میں ادھر اس آدمی کو متوجہ ہو کر بات کری تو سب نے ادھر دیکھا کہ یہ کیا بات ہے۔ چنانچہ سب کی توجہ ازل مبذول کرانی تھی کہ ذرا تم اس کا حال بھی دیکھو، یہ بھی تمہارے ساتھ مدینے میں رہتا ہے، تم نہا کر خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر آئے ہو، اور یہ آدمی اس کے کپڑے بھی ایسے نہیں ہیں کہ یہ ٹھیک سے مسجد میں جمعے کے دن آ جاتا۔ سب نے اس آدمی کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا، نماز مکمل کی، اور صحابہ سمجھ گئے کہ آپ نے اس سے کیوں کہا نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ یہ نماز کا وقت نہیں تھا، کہ اس کی امداد کرنا چاہتے تھے اور کروانا چاہتے تھے آپ۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات پر صحابہ نے اس کی ایسی مدد کی کہ وہ خوشحال ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا، مسجد نبوی میں ایک کام نہیں ہوتا تھا، مسجد میں تو سارے کام ہوتے تھے، عبادت بھی ہوتی تھی، مدرسہ بھی تھا، سیکھنا سکھانا بھی ہوتا تھا، اور بہت سارے کام ہوتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کو ساری دنیا کے اسلام کا مرکز قرار دیا گیا۔ صحابہ بڑے پکے پکے وہاں تیار ہوئے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد اور سعید، بڑے بڑے صحابہ وہاں تیار ہوئے، اور پوری دنیا میں جنہوں نے اسلام کا ایسا پرچم لہرایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کے 10 سال مکمل کر کے اللہ کے حکم سے جب دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے تیار ہوئے، تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی ایک پوری جماعت آپ کے ساتھ اللہ کے گھر موجود ہے،
اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، جہاں نہ اللہ کو کوئی پہچاننے والا، نہ اللہ کے نبی کو کوئی پہچاننے والا، نہ اللہ کی کتاب کو کوئی جاننے والا، نہ آخرت کے دن کو کوئی سمجھنے والا، نہ جنت و جہنم کو کوئی سمجھنے والا، جہاں ایسے لوگ موجود تھے، جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، کیا جو دین اللہ نے مجھے دیا تھا اور مجھے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، میں نے اپنا مقصد پورا کر دیا اور دین تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک آپ نے اپنا کام پورا کر دیا اور آپ نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا۔ حجاز کا پورا علاقہ ذرہ ذرہ اس کا نور ایمانی سے چمکنے لگا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ لوگ اپنا سب کچھ ایمان کے مقابلے میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ نماز ایسی محبوب ہو گئی تھی، ایسی محبوب ہو گئی تھی کہ آپ نماز کے خاطر، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے باغ میں ایک پرندہ داخل ہو گیا اور اس کو نکلنے کی جگہ نہیں ملی، اور وہ یہ بھول گئے کہ میری نماز میں کون سی رکعت ہے، بس اتنی سی بھی نماز میں کمی برداشت نہیں کی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا اے اللہ کے رسول، میں اس باغ کو اپنے پاس ہی نہیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں کمی آ گئی ہے، اور اس باغ کو صدقہ کر دیا کہ بھئی جس کی وجہ سے میری نماز میں کمی آئی ہے میں اس جماعت کی نماز چھوڑ دینا مسلمان سے بڑا بھاری تھا، قضا کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ مسلمان تو مسلمان، منافق بھی مسجد نبوی میں صف میں آ کر کھڑے ہوتے تھے۔ تو عام مسلمان کا جماعت چھوڑ دینا، نماز چھوڑ دینا، یہ تو دشوار ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں مسجد سے قریب رہتے ہوئے بھی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ہر دور ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ پیش کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسی نماز بنائیں، آپ جیسے اخلاق بنائیں، آپ جیسا کردار ہم اپنے اندر پیدا کریں، آپ جیسی ہمدردی لوگوں کی اپنے دل میں پیدا کریں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک نمونہ لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شکل و شباہت اور اپنے نبی کی مشابہت کی لاج رکھ کے قیامت میں ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے اور ہمارا حشر نبی کے سچے غلاموں میں اللہ تعالیٰ کرے۔